کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیلانی بیمہ کونسل اور اسٹیٹ لائف کے تمام ممبرس کو بلاول نصیر کا سلام، اور سلام کے ساتھ میں اس ویڈیو کا مقصد بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اپنے اسٹیٹ لائف کے دوستوں سے جو سوشل ڈسٹینس ہو چکا ہے وہ جو ہے وہ قریب آنے کے لیے میں نے اس ویڈیو کا سہارا لیا، اور فرسٹ ٹائم میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنا میسج جو ہے اپنے اسٹیٹ لائف کے دوستوں کو دے سکوں، اپنے ٹیم ممبرس کو دے سکوں، جیلانی بیمہ کونسل کے ممبرس کو دے سکوں۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف میں جیلانی بیمہ کونسل کے ممبرس کو اپنا میسج دینا چاہتا ہوں، بلکہ اگر میری بات سے اگر کسی دوسرے سیلز ریپرزینٹیٹیو یا سیلز مینیجر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میری بھی بات جو ہے اس کو کوئی پازیٹیو لے رہا ہے اور وہ کسی کے کام آ رہی ہے۔ تو اس بات میں قطعی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت نہ صرف ہمارا یہ شہر حیدرآباد بلکہ پورا پاکستان ایک مشکلات میں ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ کورونا وائرس کے کہہ سکتے ہیں کہ قابو میں آئی ہوئی، اور تقریباً جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی مشکل ہو چکی ہے اور کاروبار کے حالات بھی بڑے مشکل ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں اسٹیٹ لائف کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اسٹیٹ لائف کے جو سیلز ریپرزینٹیٹیو ہیں یا سیلز مینیجرز ہیں جو کمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جب پوری مارکیٹس بند ہیں اور اس کے علاوہ کاروبار بند ہے، اور میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن آن ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں اوور کم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمت کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف کے جو لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، جو فیلڈ فورس ہے، انہوں نے ماضی کے اندر بھی بڑے چیلنجز جو ہے وہ دیکھے ہیں اور ان چیلنجز کو ایکسیپٹ بھی کیا اور پھر ان کے اوپر اوور کم بھی کیا۔ لاسٹ ایئر کی بھی بات کریں تو بڑے چیلنجز ہمارے ساتھ گزرے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ اسٹیٹ لائف کے لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اوور کم کیا ہے۔ یہ سچویشن بھی بہت مشکل ہے، قطعی اتنا آسان نہیں ہے اس سچویشن کے اوپر اوور کم کرنا، لیکن میں آپ تمام ممبرس سے پہلے تو میں آپ تمام ممبرس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے جیلانی بیمہ کونسل کو بزنس دینے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، آپ نے ہمیشہ جو ہے مجھے نمبر 1 لانے کی کوشش کی، کئی دفعہ میں حیدرآباد زون میں نمبر 1 آیا، وہ سب آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا، اور کئی بار میں سیکٹر میں نمبر 1 آیا اور ایریا میں ہمیشہ میں نمبر 1 پر رہا۔ اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ جیلانی بیمہ کونسل کے تمام ممبرس کو جاتا ہے، اور میرے استاد محترم جناب جاوید اختر صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ دوستوں سے گفتگو کرنے کا، آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشکل وقت تو ہے، مشکل گھڑی بھی ہے، لیکن اس سچویشن میں کام کیسے کیا جائے جبکہ ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، 30 تاریخ تک لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اگر کیسز بڑھے تو مزید ہمیں جو ہے پھر مزید بھی گھر پہ بیٹھنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں اگر ہم تھوڑا سا کام کریں گے، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے، تو اگر ہم سوشل میڈیا کے تھرو، اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اگر تھوڑا سا کام کر لیں، اور ماضی کے اندر بھی میں نے کافی حد تک سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کام کیا ہے، اور میں اپنے تمام جیلانی بیمہ کونسل کے ممبرس سے کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام گھر پہ بیٹھیں اور اپنی حفاظت کریں، اور لیکن اس کے ساتھ آپ گھر پہ بیٹھ کر آن لائن کام کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں آنے والے ان دنوں میں جتنے دن یہ کورونا وائرس چل رہا ہے اور ہم باہر نہیں نکل سکتے، لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن میں خود کیسے کام کروں گا۔ میرے پاس فیس بک پہ تقریباً 3800 فرینڈ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور میں جب بھی ریکویسٹ کسی کی ایکسیپٹ کرتا ہوں تو آلموسٹ 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یا میں کسی کو سینڈ بھی کرتا ہوں تو ایسے لوگوں کو ہی سینڈ کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں۔ تو میرا اب یہ جو آنے والے جو دنوں کا جو اس منتھ کا جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک یہ ہے کہ میں
جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو فیس بک میسنجر کے ذریعے جو ہے میں ان کو انشورنس اویئرنیس میسیج دینا چاہتا ہوں، اور میں ایک اسکرپٹ بنا رہا ہوں، اس پورا میسیج بنا رہا ہوں، اس میں پوری انشورنس کے حوالے سے اویئرنیس ہے، اور وہ میں 3800 لوگوں کو اس منتھ کے اندر جو ہے وہ میسیج ڈلیور کر دوں گا ان کو اویئر کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اوپر اور میرے سیل فون کے اندر بہت سارے کانٹیکٹ ہیں، تو ان کانٹیکٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں کام کروں گا، ان سب کو جو ہے وہ میں ایک میسیج ڈلیور کروں گا۔ میرے اس میں ریلیٹیوز بھی ہیں، میرے فرینڈس بھی ہیں، میرے فرینڈس کے فرینڈس بھی اس میں موجود ہیں، اور میں ان تمام سرکل میں اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی کا میسیج ڈلیور کروں گا۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی یہ میسیج جو ہے وہ آپ اپنا انشورنس کا ڈلیور کریں۔ آپ لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، آپ لوگوں کے فرینڈس ہیں، آپ لوگوں کا سوشل نیٹ ورک ہے، آپ سوشل سائٹ کے ذریعے جہاں جہاں پر آپ میسیج ڈلیور کر سکتے ہیں آپ کریں، اور تاکہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو اور کرونا وائرس ایک سائڈ پر ہو تو ہم ایک مضبوط انسان بن کے نکلیں۔ اور اسی کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی ایک کہانی سناتا ہوں، اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنے آپ کو پریپریشن کر لیں، آپ اپنا ہوم ورک کر لیں، تو جب کرونا وائرس ختم ہوگا تو آپ ایک بہت بڑی طاقت بن کے نکلیں گے۔ آپ کرونا وائرس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑے انسان بن کے نکلیں گے۔ اس کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد آپ بہت بڑی ٹیم بن کے نکلیں گے۔ جیلانی بیمہ کونسل جو ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی ٹیم بن کے نکلے گی اگر ہم نے ان چیزوں پہ کام کر لیا جن کی انسٹرکشنز میں بھی آپ کو دینے والا ہوں۔ اس سے پہلے ایک کہانی سن لیتے ہیں، چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک نوجوان بے روزگار جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر اس نے اپلائی بھی کیا ہوتا ہے، اور ایک تعلیمی ادارے میں اس نے اپلائی کیا ہوتا ہے، اور وہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ انٹرویو دینے جاتا ہے اور وہاں سے کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ انٹرویو دے کر باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک جنگل ہے، اور جنگل میں کچھ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، اور وہ اس کے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ چلو میں اس جنگل کو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ روزگار مل جائے۔ روزگار کی تلاش میں بندہ گھومتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم جناب، مجھے نوکری چاہیے، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میرے لائف کو کام ہو تو بتائیں۔ تو سامنے جو بندہ وہاں جو جنگلات میں کام کر رہا ہوتا ہے جنگل کے اندر، وہ بندہ جو ہے وہ اسی بندے سے مخاطب ہوتا ہے جو انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ جاب کریں گے، اور وہ اس کا حلیہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جس جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا وہاں پر وہ ڈریس پینٹ ٹائی وغیرہ بہترین طریقے سے تیار ہو کر گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام شاید تمہارے لائق نہیں، ہمارے پاس یہاں پر صرف جو ہے وہ درخت کاٹنے کا کام ہے، ہم لوگ یہاں پہ درخت کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے جنگل کے درخت کاٹ رہے ہیں، تو کیا آپ یہ کام کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کر سکیں گے۔ اس نے کہا جناب میں یہ کام کر لوں گا، مجھے کام کرنا ہے، مجھے ضرورت ہے، اور میں یہ کام کر لوں گا، اور میں اپنی محنت اور ایمانداری سے دل سے یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل سے کام آ جائے۔ پہلا دن اس کا کام کا تھا، اور جو مینیجر تھا وہ بھی بڑا خوش کہ یار بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، اور جو ہے سارا دن اس نے کام کیا، بہت زیادہ پروڈکشن کی، دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں 3 گنا اس نے کام کر دیا، اور بہت ہی زیادہ درخت کاٹے، جیسے کہ دوسرے جو ہے وہ مزدوروں نے جو ہے وہ 100-125 درخت کاٹے، تو اس نے 250-300 کے قریب پروڈکشن دی، تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ اور دوسرے دن بھی بڑی محنت سے کام کرتا رہا شام تک، تیسرے دن بھی کام کرتا رہا، پورا ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کو مینیجر نے بلایا اور اس کو اس کی مزدوری دی، اور مزدوری دینے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل سے کام پر مت آنا۔ وہ حیران ہوا، اور وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب میں تو بڑی دل سے کام کر رہا ہوں اور آپ مجھے نکالیں۔ اس نے بولا کہ ہاں آپ بالکل دل سے کام کر رہے ہیں۔ میں بولا سر میں تو 1 گھنٹے کا کھانے کا بریک ہوتا ہے، میں تو آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں، اور میں تو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی آ جاتا ہوں کام پر، دوسرے مزدور لیٹ آتے ہیں اور میں دیر تک کام کرتا رہتا ہوں، میں بڑے دل سے کام کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے بولا جی بالکل آپ دل سے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کل سے بتائیے۔ میں بولا جناب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں جو ایکسٹرا ٹائم دن رات ایک کر کے کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں جناب ایسی کون سی بات ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، یہ ہے۔ اس نے بولا کہ بات یہ تھی کہ تم نے پہلے دن
جو ہے وہ درخت کاٹے، دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں تم نے بہت زیادہ درخت کاٹے، انہوں نے 100-125 کی ایوریج سے درخت کاٹ رہے تھے اور آپ جو ہے وہ 250-300 کی ایوریج سے درخت کاٹ رہے تھے۔ آپ نے دوسرے دن پروڈکشن کم کر دی، آپ کی دوسرے دن کی پروڈکشن کم ہو گئی، دوسرے دن جو آپ نے پروڈکشن دی وہ 250 کے قریب چلی گئی، پھر تیسرے دن آپ کی پروڈکشن جو ہے پھر تھوڑی اور نیچے آ گئی، پھر چوتھے دن پھر اور نیچے آ گئی۔ اسی طریقے سے پورے ہفتے کی ایوریج دیکھی جائے تو آپ نے جو ہے وہ پروڈکشن بالکل نیچے چلی گئی۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ سر میں تو بڑی محنت سے ان سے زیادہ ٹائم کام کر رہا ہوں، یہ بولا کہ جی بالکل آپ زیادہ ٹائم کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس 7 دنوں کے دوران اپنی کلاڑی تیز نہیں کی تھی۔ تو بات یہ ہے، کہنے کا مقصد بھی، اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی کلاڑی تیز نہیں کریں گے تب تک آپ زیادہ درخت نہیں کاٹ سکیں گے۔ اور اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ہے ہمیں اپنی کلاڑی تیز کرنے کا، کہ ہم بہت سارے جو ہے وہ اپنی برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے کلائنٹس کی لسٹنگ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہو ہم نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور ابھی بھی آپ اویئرنیس میسج چلاتے رہیں، اپنا رجسٹر مینٹین کریں، اپنی ڈائری مینٹین کریں کہ کتنے لوگ جو ہوں گے جن سے ہم انشورنس کی بات کریں گے۔ اور انشورنس کی یہ میرا 8 سال انشورنس انڈسٹری کا تجربہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد انشورنس جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پروڈکٹ بن جائے گی، کیونکہ ضرورت تھی، آج احساس ہو رہا تھا کہ لوگ کہ انشورنس جو ہے وہ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے مزید جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی کلاڑی تیز کریں۔ کلاڑی تیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا پریپریشن کریں، انشورنس سے ریلیٹڈ بکس پڑھیں، سیل سے ریلیٹڈ بکس پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ناولس وغیرہ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ یہ بھی آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کر بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے ادارے آن ہوں گے، جب ہم مارکیٹس میں دوبارہ آئیں گے تو بہت اچھے طریقے سے اور پریپیئرڈ ہو کر کام کریں گے۔ ہماری پروڈکٹ نالج، جب تک ہم گھر بیٹھے ہیں ہم انشورنس سے ریلیٹڈ اپنی پروڈکٹ نالج انکریز کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ اپنے سینئر سے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے تو رابطے میں ہیں، آپ اس سے رابطے میں، مجھ سے جو چیز آپ مانگیں گے میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، جو چیز میرے پاس نہیں ہوگی میں اپنے سینئر سے منگوا کے آپ کو دوں گا۔ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور تاکہ ہم جب دوبارہ مارکیٹ میں ان ہوں تو بہت کہنے کا مقصد یہ ہے، اور آج کی جو گفتگو کا مقصد میں اپنی 2 لائنوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اور جو ہے وہ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں پھر جو ہے وہ شاعرانہ انداز اور جو ہے وہ کوٹیشن والا انداز میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نصیحت سمجھ لیں اس کو، یا میرا آج کا میسج سمجھ لیں کہ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں میں نہیں بدلتی، اسی لمحے بدل جاتی ہے جب آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں، اور اگر زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ پھر کسی اور موضوع کے اوپر یا ایک دفعہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔